السلام علیکم ناظرین، ہندوستان کی طرف سے مکس سگنلز ریسیو ہو رہے ہیں۔ ڈیوڈ ملیبینڈ جو برطانیہ کی خارجہ پالیسی کے نمائندہ کی حیثیت سے پاکستان آئے، ان کے دورے کے اندر ایک امید چھپی ہوئی تھی کہ ہندوستان کی طرف سے جو وہ پیغام لائے ہیں شاید دونوں ممالک کے درمیان کوئی بریک تھرو ہو جائے، لیکن ہندوستان کی طرف سے سگنلز تبدیل ہونے شروع ہو گئے۔ ہندوستان نے کہنا شروع کر دیا کہ نمبر 1، ہم چاہیں گے کہ پاکستان ان تمام دہشت گردوں کو ایکسٹریڈائٹ کرے، یعنی وہ جو لچک کا مظاہرہ جس کے اوپر بڑی بحث ہوئی تھی کہ ہندوستان اپنے استدلال سے جس کی جو بھی صحت تھی یا حیثیت تھی اس سے دستبردار ہو گیا ہے، وہ انہوں نے ریپیٹ کیا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہندوستان اور پاکستان کے مابین باہمی بات چیت کا سلسلہ جس کو کمپوزٹ ڈائلاگ کہا جاتا ہے وہ عملی طور پر فیل ہو گیا ہے۔ پرناب مکھرجی کا یہ بیان ہے۔ اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اگر عملی طور پر یہ ڈائلاگ فیل ہو گیا ہے اور ہندوستان اپنے رویے میں لچک پیدا کرنے میں ناکام رہا ہے تو بین الاقوامی طور پر جو وزٹرز پاکستان آ رہے ہیں، نمبر 1 کس قسم کی سفارت کاری کر رہے ہیں؟ ہماری طرف سے جو کمٹمنٹ دی جا رہی ہے کہ ہم کام کریں گے، ان دہشت گردوں کو پکڑیں گے، ہندوستان اور پاکستان کے معاملے کو وہ طے کرنے میں کامیاب ثابت ہو سکتی ہے نہیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ریاض کھوکر صاحب تشریف فرما ہے، فارمر فارن سیکرٹری، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آج نشست کر رہے ہیں۔ شمشاد خان صاحب فارمر فارن سیکرٹری لاہور میں موجود ہے۔ شمشاد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور جاوید حسین صاحب جو فارمر ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے بہت سارے ممالک میں انہوں نے ریپرزینٹ کیا پاکستان کو اور لکھتے تھے، جاوید صاحب آپ کو بہت شکریہ۔ سو وی ہیو دی ہیوی ہٹرز آف پاکستان فارن پالیسی۔ ریاض صاحب لیٹ می اسٹارٹ ود یو۔ جب پرناب مکھرجی یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کمپوزٹ ڈائلاگ فیل ہو گیا ہے، تو پھر بمبئی دہشت گردی کے تناظر میں اس سے ہم کیا مراد لیں کہ اب وہ پاکستان سے باہمی طور پر بات نہیں کریں گے اور تھرڈ پارٹی کے ذریعے ہی بات جاری رکھیں گے؟ میرا خیال ہے ان کا بیسکلی پرناب مکھرجی فلپنگ اینڈ فلاپنگ۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں پاکستان بھی اگر ان کو ٹرائی کر لے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، بٹ دا نیکسٹ ڈے ہی withdrew his statement۔ دیکھیے اس میں یہ دس از پارٹ آف دیئر ایک تو کوئرسو ڈپلومیسی کا حصہ ہے، یہ اب بلیک میلنگ ہے کہ جی اگر آپ ہمیں ریزلٹس نہیں دکھائیں گے اور اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ کا یہ جو ڈائلاگ ہے کمپوزٹ ڈائلاگ جو کہ پچھلے 3-4 سال سے چل رہا ہے we will abandon that. This is really basically what he's trying to say. So this is also یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی کے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اب تک جو تھوڑی بہت پروگرس ہوئی تھی وہ بھی سمجھیے کہ you go to back to square one۔ تو یہ ان کا طور طریقہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے یہاں بھی اچھی بات یہ ہے کہ ان کے یہاں بھی کنفیوژن ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ بھی لوگ بٹے ہوئے ہیں، there are doves and there are hawks، اور he is very hawkish، the Indian foreign minister is very hawkish۔ کسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو نہیں، اس سے پہلے بھی یہ ہمیشہ سے ہاکش رہے ہیں، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے جب پرائم منسٹرشپ کا معاملہ چل رہا تھا he was one of the candidates۔ تو ایک لحاظ سے وہ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ منموہن سنگھ از ناٹ ٹف انف، کنٹراسٹنگ امیج ہے، سافٹی ہے، وہ بات نہیں کرتے۔ منموہن سنگھ صاحب نے پھر کچھ اور بیان دینے شروع کر دیے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ دیکھیے کمپوزٹ ڈائلاگ میں یقیناً تھوڑی بہت پروگرس ہوئی ہے، مگر سبسٹینٹیو ایشوز پہ تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی ادر دین دی پروپوزل آف پریزیڈنٹ مشرف، جن کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں نو لاس، مگر ہمیں اپنی پرنسپل پوزیشن نہیں چھوڑنی چاہیے۔ وی شوڈ ناٹ گیٹ جیسے کہ ریل روڈیڈ بائی انڈیا، ٹھیک ہے کہ جی کیونکہ ہندوستان نے کہہ دیا اور کیونکہ انہوں نے ایک بڑی ایروگنٹ قسم کی ٹون اڈاپٹ کی ہوئی ہے کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان شوڈ ڈو ABCD۔ تو دیکھیے اگر یہ انویسٹیگیشن سے کچھ نکلتا ہے تو پھر پاکستان کے نہ صرف ایک تو ٹھیک ہے ہندوستان کی طرف بھی فرض بنتا ہے، بٹ مور دین دیٹ ہماری انٹرنیشنل آبلیگیشنز بھی ہیں، تو پھر ہمیں نیچرلی ان لوگوں کو اریسٹ کرنا چاہیے، ان کو ٹرائی کرنا چاہیے، اور اٹ شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ۔ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، ٹرانسپیرنٹ، شفافی اس میں ہونی چاہیے۔ لیٹ می گو ٹو شمشاد صاحب، 2-3 یہاں پر باتیں اور اہم نقطہ یہ ہے اس کے اندر کہ ایک تو خیال یہ ہے ریاض صاحب کی آپ نے بات سنی ہوگی کہ اگر ہندوستان کہتا ہے کہ کمپوزٹ ڈائلاگ
ختم ہو گیا ہے تو پاکستان کین سمپلی شرگ اٹ شولڈرز اینڈ سے سو واٹ، مطلب یہ کہ ہمارے حیثیت پہ کون بڑا سا اب مثبت اثر ڈال رہے تھے. لیکن زیادہ اہم معاملہ ہے کہ ابھی آپ نے ایک فریز استعمال کی کہ ہندوستان کا ایروگنٹ ایٹیچیوڈ. جب ڈیوڈ ملیبینڈ یہاں پر آئے تھے تو چند ایک صحافیوں کو انہوں نے بیک گراؤنڈ پہ بلایا، میں بھی ان میں شامل تھا. ان کے اندر انہوں نے اس بات چیت میں ایک فریز استعمال کی، اٹس اے ریس اگینسٹ ٹائم. یعنی پاکستان کو جب وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ہیز ٹو ناؤ ڈیلیور، اٹس اے ریس اگینسٹ ٹائم. تو میں اگر آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایک طرف سے ہندوستان کا پریشر ہے اور دوسری طرف سے بین الاقوامی پریشر ہے، اینڈ دے آر سیئنگ اٹس اے ریس اگینسٹ ٹائم، ڈو سم تھنگ. آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں ریس اگینسٹ ٹائم کے فریز کو؟ یہ طلب ایسا ہے کہ یہ ممبئی کے بعد وہ جو انڈو یو ایس نیکسس تھا، میں اب سمجھتا ہوں کہ وہ اب ایک سے فریقی نیکسس ہو گیا ہے. اس میں برطانیہ بھی باقاعدہ شامل ہو گیا ہے، اور جو پوسٹ ممبئی رول برٹن پلے کر رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ سب ایک باقاعدہ کوآرڈینیٹڈ مووز ہو رہی ہیں جن کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو ایک لائن پر پریشر کے ساتھ رکھا جائے. اور مقصد سارا یہ ہے کہ پاکستان ٹرائبل ایریاز میں باقاعدہ وہاں پہ فکسیٹڈ رہے اور انگیجڈ رہے، اور اس کے علاوہ اندرونی طور پر ایسے ایکشنز لے لے، سٹیپس لے لے جو انڈیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور ممبئی کے بعد ایک اور جو یہ جگسا پزل اب کھلتا نظر آ رہا ہے، جو پرناب مکھرجی کے بیان سے بھی صاف ظاہر ہے، جو کل بیان دیا تھا، جس میں بار بار انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ جی یہ ممبئی کے واقعے کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ نہیں جوڑا جا سکتا. اب آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے ایک دن پہلے ہی ڈیوڈ ملیبینڈ نے گارڈین میں بھی کہا، اپنے کچھ بیانات میں بھی اس نے بات کی تھی کہ کشمیر پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. تو اس مسئلے کو میں پھر اسی طرف لے جانا چاہوں گا کہ یہ سارا ایک پلانڈ کوریوگرافڈ انسیڈنٹ تھا، اور خواہ ٹیررسٹ پاکستانی ہوں، لیکن یہ ہے کہ پاکستانی انڈیویجولز کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ایک کوریوگرافڈ واقعے میں. اور مقصد یہ تھا کہ جو کشمیر میں فریڈم موومنٹ حالیہ مہینوں میں شروع ہوئی تھی اس سے توجہ ہٹانے کے لیے، اور دوسرا جو براک اوباما کی جو اب نیا فوکس ہونا تھا کشمیر کے حوالے سے اس خطے پر، اس کے لیے بھی ایک نئی سچویشن پیدا کرنی تھی. لیکن جاوید صاحب ابھی شمشاد صاحب نے سیف فری کی نیکسس جو ہے، یعنی اٹس نو لانگر نیکسس an excess, it's a nexus among a couple of capitals, Britain being one of them, then you have the US and Delhi. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ملی بینڈ کو تو دونوں طرف سے کافی اس کے اوپر پریشر آیا. ہندوستان میں اس نے کشمیر کے اوپر بات کر دی، اور میں بھی ان کا بیان پڑھ رہا تھا جو ان کے اسپوکس پرسن ہے وشنو پرکاش کا، جس میں انہوں نے کہا جی کہ ان کو کشمیر کے معاملے کے اوپر دراندازی نہیں کرنی چاہیے، وی ڈونٹ نیڈ اینی انسولیسٹڈ ایڈوائس. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو انٹرلوکیوٹرز ہیں، یعنی باہر سے آ کے جو امن قائم کرنے کی کم از کم ظاہراً کوشش کر رہے ہیں، یہ واقعتاً امن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پاکستان کے خلاف گھیرا تنگ کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو انٹرلوکیوٹر جیسے ڈیوڈ ملیبینڈ صاحب آئے ہیں تو ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ جو مسئلہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کھڑا ہوا ہے ممبئی کے افسوسناک اور قابل مذمت واقعات کے بعد، اس کو ڈیفیوز کیا جائے اور دونوں ممالک کے درمیان جو ٹینشنز ہیں ان کو کم کیا جائے. اگر آپ ڈیوڈ ملیبینڈ کے بیانات دیکھیں، ان کا جو آرٹیکل دیکھیں، تو انہوں نے ایک بیلنسڈ اپروچ اختیار کی ہے. جب وہ دہلی میں تھے تو انہوں نے یہ کلیئرلی کہا، اور پھر پاکستان میں بھی آ کے دہرایا کہ اگر کوئی لوگ ایسے ہیں پاکستانی ایلیمنٹ جو ان واقعات میں ملوث تھے تو ان کا ٹرائل پاکستان میں ہونا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی اپنے موقف کو یعنی ایک آرٹیکل میں بڑے ڈیٹیل طریقے سے کہا کہ ٹیررزم کو اگر مسئلے کو حل کرنا ہے تو اس کے لیے یہ بھی ایک ڈیزائریبل چیز ہوگی کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کی طرف بھی قدم اٹھایا جائے. ان ملزمان کو اگر مجرم ثابت ہوتے ہیں تو یہیں پر ٹرائل سزا دیا جا سکتا ہے. تو جو ہی آپ وہاں سے نکلے تو انہوں نے بیان بدل دیا، تو انہوں نے کہا جی یہ میڈیا کی غلطی ہے، جب آپ ایک اچھے بیان کو سافٹ بیان کہیں گے
تو کوئی بھی پالیٹیشین اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس بیان کو تمام میڈیا نے کہا کہ ہندوستان دستبردار ہو گیا اور سافٹ بیان دے دیا. ہی ہیڈ ٹو چینج ہز پوزیشن. جی وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس جو ایکسپلینیشن میں بھی کچھ وزن ہے، اور ہمیں جو ہندوستان کی حکومت کی اپنی پولیٹیکل سینسٹیوٹیز ہیں